یعنی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑے گی کہ اتنا کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو. اور خیر سے وہ جو بتانے والے وہ بھی بڑا انوکھا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. وہ کہتے تجھے جادو کر دیے کسی نے. مگر کس نے کہا کہ یہ مجھے بتانے کا حکم نہیں، مجھے شرارت کا حکم تھا، شرارت میں نے کر دی، اب تو گھر جا کے سوچتا رہے. اسی طرح ڈھیروں قسم کے ملانگ ہمارے کھاتے پڑ گئے، ٹال پہنے ہوئے، اور وہ آ گئے. وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں. آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ سونا بھی ڈبل کرتے تھے، بعد میں پتہ چلتا تھا سنگل بھی غائب ہو جاتا تھا. ہنسے نہیں جی، اونچا نہیں ہنسنا چاہیے کبھی بھی. یہ محافل ہے ہماری، سنجیدہ ماحول ہے. میری بات پہ آپ توجہ کریں گے عزیز کہ آپ اوہام پرستی کا شکار نہ ہوں، ورنہ آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا جگہ جگہ حضور ہمیں ذوق دیتے، سمجھاتے کہ تم نے اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب رکھنی ہے، تم نے الجھنا نہیں، ورنہ آپ کیسے میدان میں نکلیں گے. فوجی کہہ دے ہمیں کالا جادو ہو گیا، ہم سے جایا نہیں جاتا، تو جنگ ہوگی. کوئی کہہ دے ہم پر تو وہ فلانے نے آسیب کرا دیا ہے تو ہم دفتر نہیں جا سکتے، تو کاروبار زندگی چلے گا. کن چکروں میں پڑ گئے. جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں، لیکن اتنا کچا ماحول، اتنی کمزور بات، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. آپ مضبوط رہیں. عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں کبھی بھی زندگی میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ مجمع ہنسے، اور ہنسنا ویسے بھی شریعت میں مسکرانا ہے، کہہ کا لگا کے تو روٹین میں بھی ہنسنے سے پرہیز کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی ذہن بن گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے. کچھ یہ لوگ نا ہمارا وہم بڑھاتے ہیں، آج کل جو تویز دھاگے والے لوگ ہیں نا، یہ اور اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر، اور کہانیاں بنا کے دیتے ہیں، لوگ اور زیادہ الجھ جاتے ہیں. بادشاہ تھا تو وہ شکار کرنے جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر رستے میں کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتا، وہ جب سفر کے لیے نکلتا تو لوگوں سے کہتا سارے رستے خالی کرا دو، میں نے شکار کے لیے جانا ہے. لوگ رستے خالی کرا دیتے. ایک دن ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا، وہ کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا.